تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسی عورتوں کے لیے مرد پر لازم ہو کہ وہ اس کو گھر، بولو بھائی، یہ عورت کا بنیادی حق ہے. عورت کی جو پرسنل لائف ہے شادی کے بعد، اس میں شوہر کی بہنیں، ان لوگوں کی زبردستی کی مداخلت، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، سسر صاحب بغیر اطلاع کے کمرے میں گھس آتے ہیں کہ بھئی میں تو باپ ہوں اور یہ میری بیٹیوں کی طرف. پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اور وہ لگائی بجھائی جو گھروں میں، کئی عورتیں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے، جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، بہت سی عورتیں اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں. نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ مرد کو نا اللہ نے، جو غیرت مند مرد ہے اس کو بڑا ظرف دیا ہوتا ہے اللہ نے، وہ بڑی بڑی خامیاں بیوی کی برداشت کر لیتا ہے، یہ سوچ کے کہ یار چلو زندگی کو گزارنا ہے. لیکن بعض دفعہ مرد کی جو ماں ہے اس کا ظرف بڑا، بولو بھائی، نہیں ہوتا. بہنوں کا ظرف بڑا نہیں ہوتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا وہ بھر رہی ہوتی ہیں کان. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہت جگہ یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ گھر میں عزت اور محبت چاہتے ہو تمیز سے، تو بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام پہلے کرو، شادی بعد میں کرو. بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں میں، اور خواتین سے کہوں گا اگر میاں کی آمدن اتنی نہیں ہے تو گزارا کر لو. ان سے تو میں یہی کہوں گا بھائی گزارا کر لو، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ الگ گھر میں ان کو، بولو بھائی، رکھا جائے. بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. تھوڑے دنوں میں نا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ غلطی ہے کس کی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اماں کی غلطی ہے، بہنوں کی غلطی ہے یا بیگم کی غلطی ہے. پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے، سر کے بال بالکل. تو بہتر یہی، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، بولو بھائی، الگ رکھا جائے. ماں کے ساتھ اگر رہنے والا کوئی نہیں تو ماں کو اپنے ساتھ رکھ لو، ٹھیک ہے نا، اور صبح شام ان سے جو بھی وہ ہو. لیکن میں تو ابھی تو جلدی نمبر وار بتا رہا ہوں. خواتین کی آزادی میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جو ایک ظلم ہوتا ہے سسرال میں، اکثر تو نہیں کہہ سکتے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. اس ظلم سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ الگ گھر کا، بولو نا بھائی، انتظام. الگ گھر کا انتظام. دیکھو میں اپنی مثال دینا مناسب تو نہیں ہے، میں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ہر زوجہ کو الگ گھر کا انتظام میں نے پہلے کیا ہے، شادی بعد میں کی. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ایک جگہ رکھو، تو میں نے کہا میں خود کہاں رہوں گا پھر. ایک جگہ اگر میں سب کو رکھوں گا تو یا تو میں ہیلمٹ پہن کے گھر آیا کروں یا گھر آنا ہی چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، تو یہ فالتو کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی پہ حاوی آ کے ظلم کرے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ان میں ظلم کون کر رہا ہے، مظلوم کون ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ممکن ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا. تو بہنوں سے تو الگ ہی رکھنا ہے. زیادہ ہے تو کون ہے؟ ماں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہو گیا تو کیا؟ ماں ہونی چاہیے. اور اس میں بھی عافیت والی صورت یہ ہے کہ ایسا گھر لو اوپر کا، جیسے بیوی کو اوپر والے پورشن میں نیچے اماں، تو صبح شام اماں کے پاس بھی بیٹھو، پھر بیگم جب چاہے اماں سے ملے، جب حالات خراب ہونے لگے واپس چلی جائے. ٹھیک ہے نا، اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. ماں کے پاس بھی بھاگنے کی جگہ ہو. بہو ظلم کر رہی ہے تو بھاگ کے اپنے گھر پہ آ جائے. جس طرح کی فیملیز آج کل جو رہ رہے ہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. وہ کچن میں لڑائی شروع ہوئی، اب کچن میں کہاں جائے گی بھائی وہ؟ تو وہ بہت فسادات، کیونکہ ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں، کوئی کسی کی بات برداشت. بہت ساری عورتیں پاگل ہو چکی ہیں. آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جو پاگل ہونے والی خواتین میں زیادہ تر وہی خواتین ہوں گی جن کو پاگل کس نے کیا ہوگا؟ سسرال نے. خطرناک باتیں تو ہیں، اب کیا کریں، کر دیں، اب تو کر دیں تو نکل گئی. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ، عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہلے الگ ارینج کرو پھر شادی ہوگی. اسلام نے بھی عورت کو یہ حق دیا ہے نا کہ بھئی، کہتے ہیں فقہا کہ ایسا کمرہ ہونا ضروری ہے اور اتنا پورا اس کا سیٹ اپ الگ ہو. لیکن ایک ہی گھر میں اگر آپ ایسا کمرہ دیں گے نا تو آج کل جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی دخل ہوتا ہے سب کا. وہ سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح کتنے بجے اس نے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، یہ سر میں درد ہے یا نہیں، ٹھڈے مار مار کے اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو وہ بڑی ایک ٹینشن والا کام ہو جاتا ہے. تو اگر جوائنٹ فیملی میں محبت سے رہ رہے ہیں تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں. کوشش تو پہلی یہی ہونی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا چاہیے تو بہت کچھ نا، لیکن ہوتا نہیں ہے.
بھائی اگر دونوں محبت سے رہ لیں، اماں ابا صاحب جوائنٹ، بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے. اگر کسی گھر میں ہو رہا ہے تو اسی کو فوکس کریں. وہ ایسے گھریں بھی ہیں جوائنٹ فیملی بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، ان میں اللہ کا واسطہ الگ ہونے کی کوشش نہ کریں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں رہ رہے محبت سے تو وہ الگ ہونے کا جو نقصان ہے وہ کم ہے، ساتھ رہنے کا نقصان زیادہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم 3 بھائی اسی گھر میں رہیں گے اور 2 بھائی الگ رہیں گے. میں نے کہا مجھ سے مشورہ لو، آپ 3 بھائی ایک گھر میں اکٹھے مت رہو، ایک کو دے دو، باقی پیسے لے کے کہیں اور رہیں. کہہ رہے نہیں ہم تو بڑی محبت ہے. میں نے کہا اسی وجہ سے ہے کہ اب تک ابا زندہ تھے، ٹھیک ہے نا. اب جب ابا دنیا سے چلے گئے تو اکٹھے رہو گے، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، یہ آپس میں محبت ناممکن ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. یا اگر محبت سے واقعی جو 100 میں ایک جوڑا ہوتا ہے جو محبت سے رہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیٹے تھے، حضرت نے جب ان کی شادیاں کی نا اسی گھر میں جوائنٹ فیملی تھی، حضرت نے فرمایا اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اتنے بڑے سیٹ اور کتنے مالدار تھے ہمارے حضرت اور کتنے سخی تھے، بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمروں میں میٹر لگاؤ، بل آئے گا تو تم دو گے. اب یہ معاملات کی صفائی ہے. بل آئے گا تو کون دے گا؟ کیونکہ یہی تو جھگڑے ہوتے ہیں. ایک آدمی صبح سے شام استریوں پہ استریاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نے سارا پانی کھینچ لیا نلکا کھول کے، 1 گھنٹے سے واش روم سے باہر ہی نہیں نکل رہا. دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یار سارا ٹینکی میں پانی چڑھایا تھا، یہ تو منجلے بھائی نے یہ تو سروس اسٹیشن کھول لیا انہوں نے گھر میں، یہ تو اپنی سروس کروا رہے ہیں باقاعدہ. اب آپ اس کو بولو گے یار تم سارا پانی تم نے ٹینکی میں کھینچ لیا، موٹر چل چل کے سارا پانی، ہمارے پاس پانی نہیں بچا، تو وہ کہے گا چھوٹے ہو کے بڑے پر کیا کر رہے ہو، آرڈر چلا رہے ہو. وہ نصیحت تھوڑی مانے گا. تو پھر اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ کس کے حقوق کیا ہیں. ایک صاحب نے ایسے ہی ٹینکی بنوائی اور وال لگا لیا اپنے، وہ جب چاہیں پورے بھائیوں کا وال بند کر دیں اور جب چاہیں اس پہ پھٹا ہو گیا ان کے یہاں کہ یار ہمیں بھی پانی چاہیے ہوتا ہے تو تم سے ہم گزارش کرتے ہیں وال کھلے گا تو پانی آئے گا. تو چونکہ ظرف ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، تو وہ پھر آپس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس لیے تمیز سے آج کل کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بالکل تمیز سے الگ. اور بیٹا بالغ ہو جائے اس کو بولے بیٹا بہو آئے گی اس گھر میں نہیں، وہ پڑوس میں ایک گھر دیکھا ہے کرائے پہ تیرے لیے، وہاں جا چابش، مجھے پتا ہے بہو آئے گی تو میری بیوی سے لڑے گی، وہ میں تو برداشت کر لوں گا. بعض دفعہ سسر بھی لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے عقل مندی کی بات یہ، مولوی تھانوی فرماتے ہیں ہماری جب ابا نے شادی کی، ابا نے بولا گھر الگ، وہیں آ جایا کریں گے بہو سے ملنے کے لیے، تم لوگ بھی آ جایا کرنا اچھے بچوں کی طرح. تو یہ عافیت آج کل اسی میں. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اندرون سندھ یہ رواج ہے، نابالغ بچیوں کی شادیاں بڈھوں سے کر دی جاتی ہیں زبردستی. یہ قرآن سے شادی کرنی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جو اس خواتین ڈے میں کسی نے بھی، جتنی لبرل خواتین ہیں ان کا کوئی ایسا بینر ہمیں نظر نہیں آیا کہ اندرون سندھ ان بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، باپ زبردستی ان کا نکاح کرا دیتا ہے بڈھوں سے پیسوں کی لالچ میں. اس زبردستی کے نکاح پر کیا ہونی چاہیے؟ پابندی. ایسا کوئی بینر ہم نے ان لبرل لوگوں میں نہیں دیکھا. اسی طرح جو اندرون سندھ قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اسلام کے بھی خلاف اور بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے. لیکن ہم نے کوئی ایسا بینر بولو بھائی نہیں دیکھا. زبردستی کی شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اسی طرح اکٹھی 3 طلاقیں دینا، یہ بھی کیا ہے اسلام میں؟ بولو نا بھائی ناجائز ہے. اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو کچھ معقول عذر پیش کرے. اگر معقول عذر پیش نہیں کرتا تو اس کو کیا ملنی چاہیے؟ بعض دفعہ جذبات میں مرد دے دیتا ہے، خود بھی پچھتاتا ہے، اس عورت کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو جب چند ایک کے کوڑے لگیں گے، چترول لگیں گے، تو باقیوں کو کیا ہوگی؟ بولو نا بھائی عبرت ہوگی نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا تو کوڑے پہلے مارتے تھے، مسئلہ بعد میں بتاتے تھے، اور ایک سر پہ کوڑے مارتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ریٹائر جنرل مشرف کو یہ کہا تھا کہ یہ قانون بناؤ، لیکن اس پہ کسی نے کان. بس یہ آزادی ہے کہ چڑیاں پہن کے عورتوں کو ریس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ اس کو عورتوں کے حقوق کہا جاتا ہے. تو یہ حقوق ہیں جن پہ ہاں وراثت ملنی چاہیے لازمی. بہنوں سے معاف کرانا خلاف قانون. اگر کسی نے معاف کرانا ہے تو پوری وراثت ہینڈ اوور کرے، اس کے قبضے میں دے.
وہ پورے جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے حکومت نگرانی کرے کہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. اس کے بعد اگر وہ معاف کرتی ہے تو یہ حکومت کی نگرانی میں بولو نا بھائی ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ اس نے دل کی خوشی سے سگنیچر کیے ہیں یا اوپر سے. جن کی زمینیں ہیں نا وہ تو دیتے ہی نہیں وراثت. بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زمیندار لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان پہ لا کیا ہونا چاہیے, بولو نا بھائی. ہاں, اور اسی طرح شریعت نے بہت سخت ضرورت کے پیش نظر چند کنڈیشن میں مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, ترغیب نہیں دی ہے, اجازت دی ہے, اور اس میں بھی کچھ پابندی لگائی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹے. لیکن چند کنڈیشن میں, صورتوں میں شریعت نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت بولو بھائی دی ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ماتحت ہوگا نا, ماتحت ہوگا, کسی کو سربراہ بنایا جائے گا, تو سربراہ کے پاس یہ رائٹ ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں فالو نہ کرے تو تمہیں پنشمنٹ کی بھی اجازت ہے. کیونکہ اگر پنشمنٹ کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ فالو کیسے کروائے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. دیکھو وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں, ہم غلام نہیں ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کوئی آرڈر جاری کرے, ہم نہ مانیں, تو وزیر اعظم کو اجازت ہے نا پولیس کے ذریعے ہمیں کوڑے لگوائے. بولو نا بھائی. ہم کہیں یہ بنیادی رائٹ کے خلاف ہے. بھائی بنیادی رائٹ کے خلاف جب ہوتا ہے جب بلا وجہ تمہیں کوڑے لگائے جاتے. اگر تم اس قانون کو فالو نہیں کر رہے جو جائز قانون ہے, جو ملک کو چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ نے بنایا ہے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, تو زبردستی فالو کروانے کا یہی طریقہ ہے, تو جیل میں ڈالا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے یا کوئی سزا دی جائے گی, پنشمنٹ ہوگی. وہ ہر ایک کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. تو جب مرد گھر کا سربراہ ہے, عورت ماتحت ہے, تو مرد کو یہ پرمیشن اللہ نے دی ہے کہ اگر تم کوئی جائز چیز کا مطالبہ کرتے ہو, بلا وجہ نہیں, ذرا ذرا سی بات پہ, یا کوئی جائز چیز ہے, وہ ابھی کیا جائز چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے, تو پھر بھی اگر یہ بات نہیں مانتی تو تمہیں زبردستی اپنی بات منوانے کی پرمیشن اللہ دے رہا ہے. کیونکہ اگر یہ پرمیشن نہ ملے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے, وہ خانسامہ ہے. پھر وہ کیا ہو گیا بھائی؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ جائز کام کر رہے ہیں. اکثر لوگ ناجائز مارتے ہیں, وہ تو اپنی بھڑک ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں, جاہل جنگلی لوگ ہوتے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. گاؤں دیہاتوں میں جو عورتیں پٹتی ہیں وہ ناجائز پٹتی ہیں, وہ جائز نہیں پٹ رہی ہوتی. وہ مرد کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, غصہ کہیں آیا ہوتا ہے, آ کے گھر میں بیوی کو, اس کی میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے تو عورت مرد کی اطاعت نہیں کرے گی, اور جب اطاعت نہیں کرے گی تو وہ ماتحت کیسے رہے گی, تو اور پھر وہ گھر نہیں چل سکتا, طلاق کی نوبت آئے گی, جس سے فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. تو جیسے سربراہ کو اجازت ہے کہ وہ عوام پہ بقدر ضرورت جو بہت زیادہ شرارتی ہے ان پہ سزا دے سکتا ہے, تو یہ سزا دینے سے ہم حکومت کے غلام نہیں بن جاتے. اسی طرح گھر کے سربراہ کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں اور کسی طرح سے آپ کے ماتحت آپ کے قابو میں نہیں آ رہے, تو مرد ماتحت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عورت اپنے بچوں کی کیا ہوتی ہے, سربراہ ہوتی ہے نا. بچے اگر مان نہ رہے ہوں تو ماں کو اجازت ہے نا اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی. تو کیا آپ اولاد کے لیے بات کریں گے تختیاں لے کے کہ بچوں کو باپ اور ماں کی دسترس سے کیا کیا جائے, آزاد؟ تو باپ اور ماں بولیں گے ہم کیا, ہم یعنی ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا یورپ میں بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ صرف لا کی حد تک ہے. میں نے خود وہاں لوگوں سے سنا ہے, کہہ رہے ہیں گھر جا کے طبیعت سے کوٹتے ہیں, وہ طبیعت سے کوٹتے ہیں. صحیح ہے نا.